یقین جانے کہ ہر آدمی ایک ایسی کرب کے اندر چلا گیا ہے کہ زندگی گزارنا لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے، لیکن اس کے لیے پالیسیاں تو ریاست نے مرتب کرنی ہوتی ہے۔ کیا یہ لوگ مر جائیں بھوکے؟ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ پھر جس طرح جمہوریت پاکستان کے اندر اپنا مقدمہ ہار رہی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر عوام کسی نئے فیصلے کی طرف جائے کہ یہ لوگ جن سے آپ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، وہ بلاول بھٹو زرداری ہو، وہ مسلم لیگ ہو، وہ میاں نواز شریف صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، یا ہمارے عمران خان صاحب ہوں، جن سے آپ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، ان کے اندر آپ کے وسائل کے مطابق پالیسیاں بنانے کی صلاحیت ہی موجود نہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان حافظ مبشر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج جمعیت علماء اسلام نے احتجاج کی کال دی تھی پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے۔ آج ناظرین بارش کے باوجود ان لوگوں نے احتجاج کیا۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ جی حضرت، بارش ہو رہی ہے، اس کے باوجود آپ لوگ احتجاج پر بیٹھے ہیں، کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت یہ جو رات کو فیصلہ کیا گیا ہے، ایک عام آدمی کی زندگی پر اس کا کتنا اثر پڑا ہے، اگر یہ جو ہماری جو قیادت ہے یا جو ہمارے کارکنان ہیں متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، یقین جانے کہ ہر آدمی ایک ایسی کرب کے اندر چلا گیا ہے کہ زندگی گزارنا لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے، اور جس وقت تنگ آمد تو بجنگ آمد کا ہے۔ یہ تو بارش ہے، اگر حکمرانوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو لوگ تو ان سے جو ہے بغاوت کا اعلان کر سکتے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ فی الفور ان اقدامات کو واپس لے، عوام کے لیے کوئی ایسی پالیسیاں مرتب کرے جس سے جو ہے ایک عام آدمی اپنی زندگی گزار سکے۔ ایک عام آدمی کو زندگی کے اسباب مہیا کرنا، اس کی زندگی کے لیے سہولیات کو برقرار رکھنا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ دنیا میں مہنگائی ہے یا جو بھی ہے، لیکن اس کے لیے پالیسیاں تو ریاست نے مرتب کرنی ہوتی ہے۔ کیا یہ لوگ مر جائیں بھوکے؟ ان لوگوں کو زندگی گزارنے کا جو آپ ان سے حق چھین رہے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کل بھی ان کے شانہ بشانہ تھی، آج بھی ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، اور انشاءاللہ عوام کی قوت اور طاقت کے ساتھ ہم ان حکمرانوں کے خلاف میدان عمل میں کھڑے ہیں۔ سر، ان لوگوں کو کیا کہیں گے جو کہتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام تو حکومت کا حصہ ہے، یہ کبھی احتجاج نہیں کرے گی؟ حضرت، ان لوگوں کو نظر آ جانا چاہیے کہ جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ پاکستان کے اندر عوام کے حقوق کی ترجمانی کی ہے۔ حکومت ہمارے لیے حکومتیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہیں۔ ہمارے ملک کی حکومتیں جو حکومتوں کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے، اللہ کے فضل و کرم سے میری قیادت نے اپوزیشن بلکہ بغیر ایم این اے ہونے کے بھی وہ اہداف حاصل کیے ہیں جس کا یہ لوگ حکومت کے اندر بھی تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان کی آواز، ان کی قوت، ان کی شخصیت حکومتوں سے بہت آگے جا چکی ہے۔ وہ یہ پاکستان کے حکمران اور پاکستان کی حکومتیں، ان چیزوں کا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ موازنہ کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے سیاسی قد کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ زیادتی ہے، اس لیے یہ چیز ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اگر پیٹرول مہنگا اسی طرح ہوتا رہتا ہے تو اگلا کیا لائے عمل ہے؟ انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام جس طرح آج میدان میں نکلی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پر حکومت کو سوچنا چاہیے۔ اگر اس سے آگے بڑھے گی تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو اسی پر اتنا سخت رد عمل آئے گا کہ اب آگے ان کے لیے بڑھنا ممکن نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس سے آگے بڑھتی ہے تو پھر ان حکمرانوں کو دیکھ لینا چاہیے کہ جس طرح نیپال کے اندر ایک انقلاب آیا، دیگر ملکوں میں انقلابات، بنگلہ دیش کے اندر جو انقلابات آئے، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ پھر جس طرح جمہوریت پاکستان کے اندر اپنا مقدمہ ہار رہی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر عوام کسی نئے فیصلے کی طرف جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس ملک کی بھی خیر کرے اور ان حکمرانوں کو بھی جو ہے کہ سمجھ عطا فرمائے کہ آپ ایسی پالیسیاں بنائیں کہ جو IMF اور ورلڈ بینک کے دباؤ کے بغیر ہیں، تاکہ قوم ایک بہتر طریقے سے اپنی زندگی گزار سکے۔ سر، آپ اکیلے احتجاج کر رہے ہیں، دیگر اپوزیشن پارٹیوں کو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو بھی ساتھ لے کر چلنا چاہیے؟ دیکھیں، جمعیت علماء اسلام ہمیشہ تمام تنظیموں کو ساتھ لے کر چلنے کی قائل ہے۔ کوئی ایشو ٹو ایشو تنظیم ہمارے ساتھ رابطہ کرتی ہے، ہم ہر تنظیم کو خوش آمدید کہتے ہیں، بلکہ اگر حکومت بھی کوئی رابطہ کرتی ہو اور اس کی کوئی مثبت تجاویز ہو، جمعیت علماء اسلام اس کا بھی خیر مقدم کرتی ہے۔ لیکن اگر کوئی جماعت اور تنظیم خود اپنے طور پر احتجاج کر رہی ہے تو پھر ہمیں ان کو متوجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس اپنا ویژن بھی موجود ہے، اپنی قیادت بھی موجود ہے، تنظیمی نظم بھی موجود ہے، کارکنان بھی موجود ہیں، اسٹریٹ پاور بھی موجود ہے۔ تو ہمیں تو کسی بھی تحریک میں، احتجاج میں کسی دوسری تنظیم اور جماعت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی جماعت ہمیں انگیج کرتی ہے تو جمعیت علماء اسلام اس کے نظریات کو دیکھتی ہے، اس کے مطالبات کو سمجھتی ہے۔ لیکن اگر ساری تنظیمیں اپنی اپنی جگہ پر احتجاج کر رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور ہم بھی اپنی جگہ پر احتجاج کر رہے ہیں۔ سر، عوام کو کیا پیغام دیں گے آخر؟ عوام کو یہی پیغام دیں گے کہ جس طرح کل قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب نے 2018 کے انتخابات سے پہلے کہا، 2024 کے انتخابات سے قبل کہا کہ یہ لوگ جن سے آپ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، وہ بلاول بھٹو زرداری ہو، وہ مسلم لیگ ہو، وہ میاں نواز شریف صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، یا ہمارے عمران خان صاحب ہوں، جن سے آپ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، ان کے اندر آپ کے وسائل کے مطابق پالیسیاں بنانے کی صلاحیت ہی موجود نہیں۔
یہ تو ناظرین آپ نے دیکھا میرے ساتھ موجود تھے حافظ عبدالرحمان صاحب، جنرل سیکرٹری ہیں لاہور کے. آج انہوں نے احتجاج کی کال دی تھی اور احتجاج کیا بھی. آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ بارش کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں اور بڑی تعداد میں احتجاج کیا ہے ان لوگوں نے. اب ان لوگوں کو میرے خیال میں یہ پیغام مل چکا ہوگا جو کہتے تھے کہ یہ جماعت نہیں نکلتی، یہ لوگ نہیں نکلتے، یہ صرف اور صرف باتیں کرتے ہیں، یہ حکومت کے ساتھ ہی ہیں، یہ اپوزیشن میں نہیں ہے. جتنا ناظرین اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ سیشن میں لازمی بتائیے گا. فی الحال مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.